بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین اکرام، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سزا کے تعلق سے جامعہ نظامیہ ازہر ہند سے ایک فتویٰ جاری ہوا ہے۔ یہ بہت ہی اہم فتویٰ ہے، تو میں نے سوچا اور ضروری بھی سمجھا کہ یہ فتویٰ میں عوام تک پہنچاؤں، تو ایک ذریعہ ہے میرا، اس ذریعے سے میں عوام تک اس کو پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں اور میں اس کو ایک خدمت سمجھتا ہوں۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، فتویٰ کیا ہے، اس میں کیا جواب ملا ہے، وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ سوال کیا ہے، سب سے پہلے اس کو سماعت فرما لیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ کیا گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سزا قتل ہے یا پھر کوئی اور سزا ہے؟ اسلامی حکومت اور جمہوری حکومت میں کیا اس کی سزا یکساں ہے؟ غیر اسلامی مملکت میں اگر کوئی گستاخی ہو تو وہاں کے باشندگان کیا کریں؟ تو یہ کئی سوالات ہیں اور مجموعی طور پر یہاں پر مفتی صاحب نے جامعہ نظامیہ میں دارالافتاء سے ایک فتویٰ جاری فرمایا ہے۔ تو مفتی صاحب کیا جواب عنایت فرماتے ہیں، اس جواب کو سنیں۔ از روئے شریعت، یعنی کہ شریعت کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کی سزا قتل ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شریعت کی روشنی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ ہے اس کی سزا قتل ہے۔ مزید فرماتے ہیں، حدود و قصاص اور اسلامی سزاؤں کا نفاذ اسلامی مملکت کے ساتھ خاص ہے، یعنی کہ جو سزا دی جائے گی، جو گستاخ ہوگا اس کی کیا حدیں ہیں اور اس کا کیا بدلہ ہے، اور کیا کیا حکومت اس میں جو ہے لاگو کرتی ہے، کیا کیا قانون ہے حکومت کے، یعنی کہ جیسی اسلامی حکومتیں ہوگی وہاں کے جیسے حکمران ہوں گے وہ ان کے ساتھ خاص ہوگا، وہ جیسی سزا دینا چاہیں گے ویسی وہ سزا دے سکتے ہیں۔ اب آگے بیان کرتے ہیں، حاکم اسلام یا اس کا مقرر کردہ نائب انہیں نافذ کرے گا، یعنی کہ جو سزا ہوگی گستاخی رسول کی تو اس ملک کا جو حاکم ہے، جس کی حکومت ہے، تو اس ملک کا حاکم ہی سزا کو مقرر کرے گا جو سزا دینا چاہے گا، یا اس کے علاوہ حاکم وقت نے اپنا نائب یعنی اپنے بعد جو حکم صادر کر سکتا ہے، جو حکم جو قانون جاری کر سکتا ہے، اگر حاکم وقت اپنے بعد کسی اور کو اس پوسٹ پر رکھے گا تو وہی اس کو نافذ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آگے بیان کرتے ہیں، اگر غیر اسلامی یا جمہوری ملک میں کوئی العیاذ باللہ گستاخی کا مرتکب ہو تو اس کے لیے ملکی آئین کی روشنی میں حکومت سے سزا کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یعنی جو جمہوری یا غیر اسلامی ملک ہے، جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، غیر اسلامی حکومت ہے، اور جمہوری جو ملک ہے وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ استغفر اللہ، العیاذ باللہ، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو اس کی سزا پر حکومت سے، قانون سے مطالبہ کیا جائے گا، ریکویسٹ کیا جائے گا، اس کی سزا کو نافذ کرنے کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا جائے گا۔ آگے مزید فرماتے ہیں، اور سخت سے سخت قرار واقعی سزا کے لیے قانونی پیروی کی جائے گی، یعنی کہ جو قانون جو سزا سنائے گا، سخت سے سخت سزا کی ہم اس سے مطالبہ، سخت سے سخت سزا کا مطالبہ ہم قانون سے کر سکتے ہیں، اور جو قانون اس کو سزا سنائے گا اس کو ہمیں ماننا پڑے گا، اس کو ہم مانیں گے۔ اس کے بعد پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں، لیکن بذات خود سزا دینے کا عذر شریعت کسی کو حق نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی انسان اپنی طرف سے، کوئی بھی شخص، کوئی بھی بندہ اپنی طرف سے کسی کو سزا نہیں دے سکتا۔ قانون سے سزا کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، قانون سے سزا دلوائے گا، لیکن انسان اپنی طرف سے سزا نہیں دے سکتا۔ اسلامی ملکوں میں بھی جو اسلامی کنٹریز ہیں ان کنٹریوں میں بھی حاکم ہی سزا دے سکتا ہے۔ اسلامی کنٹریز میں بھی کوئی غیر جو مسلمان ہے، جو عام انسان ہے، جو دیش کا ناگرک ہے، اسلامی کنٹریوں میں وہ بھی سزا نہیں دے سکتا، یا حاکم وقت دے سکتا ہے یا ان کا نائب دے سکتا ہے۔ تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں، یہ ایک غیر اسلامی حکومت ملک ہے، یہ ایک
غیر اسلامی حکومت والا ملک ہے تو یہاں پر ہم جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، ہم جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ہم اپنی طرف سے اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ قانون سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں، ہم اپیل کر سکتے ہیں کہ جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کو سزا دی جائے، ہم مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے کسی کو کوئی سزا نہیں دے سکتے، نہ ہم کسی کا قتل کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو کوئی جانی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو مار سکتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اپنی جانب سے۔ شریعت بھی، اسلام بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اب جو اسلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، اسلام کو غلط نظریے سے پیش کرتے ہیں، وہ اس پر توجہ کریں کہ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا یہ بھی ثواب اور صدقہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اماطۃ العزا عن الطریق، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، تو اسلام ہی پیس، سلامتی، امن و آشتی، پریم اور محبت کا نام ہے۔ تو یہ فتویٰ صادر کیا گیا ہے، یہ فتویٰ جاری ہوا ہے جامعہ نظامیہ ازہر ہند حیدرآباد دکن انڈیا میں یہ ادارہ واقع ہے، موجود ہے۔ تو یہاں سے فتویٰ جاری ہوا ہے کہ ہم اپنی طرف سے گستاخ رسول کو سزا نہیں دے سکتے، چاہے وہ ملک کوئی بھی ہو، اسلامی حکومت ہو یا غیر اسلامی جمہوری حکومت ہو، ہم وہاں پر جو ہے اپنی جانب سے سزا نہیں دے سکتے، بلکہ حکومت ہی، حاکم وقت ہی اس کو سزا دے سکتا ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھ گئے ہیں، یہ فتویٰ ہے، ہم کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔